آپ نے ملا نصیرالدین کا نام یقیناً سنا ہوگا۔ بہت ہنسمکھ اور نت نئے الطاف ان سے منسوب ہیں۔ ان کی ساری عمر بادشاہوں کے دربار میں گزری۔ ہر بات پر مزاح کرنا ان کی عادت تھی۔ بادشاہ بھی ان سے بہت خوش تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے جلتے تھے۔ ایک مرتبہ ملا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ کو حکم جاری کیا کہ ملا کو اتنے دینار دیے جائیں۔ ملا نے واپسی کا وعدہ کیا، فلاں تاریخ کو واپس کر دیں گے، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے وہ دربار سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو ان کی غیر حاضری ناگوار گزری تھی، کیونکہ ان کی موجودگی میں بادشاہ حشاش بشاش رہتا تھا۔ اکثر وزراء، امراء اور تاجر ملا سے حسد کرتے تھے۔ بادشاہ نے ہر کارے بھیجے کہ پتہ کریں ملا دربار میں کیوں نہیں آ رہا۔ ہر بار ان کا بیٹا مختلف بہانے کر کے ٹرخا دیتا۔ دربار کے امراء وزراء نے بادشاہ کو اکسایا۔ بادشاہ کو ملا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا جیسے بھی ہوں ملا کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کوتوال نے سر جھکایا اور ملا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملا نے کھڑکی سے کوتوال کو دیکھ لیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کوتوال پوچھے تو بتانا کہ ملا مر گیا ہے، اور خود چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ یوں ہی کوتوال نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملا کا بیٹا روحانسی آواز میں بولا، ملا تو وفات پا گئے ہیں۔ کوتوال کو شک گزرا، کیونکہ یہ بھی تو ملا کا بیٹا ہے، کوئی چکمہ دے رہا ہے۔ اس نے گھر کی تلاشی کا بہانہ سوچتے ہوئے کہا، چلو اندر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں۔ مجبوراً ملا کا بیٹا اسے گھر لے آیا۔ اسی چارپائی پر بیٹھے ملا کی باتیں کرتے رہے۔ نیچے ملا کو چیونٹیاں کاٹ رہی تھیں۔ کوتوال گہری نظروں سے دوسرے کمروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلنے جلنے کی آواز سنی تو اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا، جہاں ملا چھپے ہوئے تھے۔ کوتوال نے ٹانگ سے پکڑ کر انہیں کھینچ لیا اور کہا، واہ جی، آپ کا بیٹا تو کہہ رہا تھا آپ مر گئے ہیں۔ ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، چارپائی کے نیچے سے نکلنا شرمندگی ہے۔ اس پر کوتوال کو ہنسی نکل گئی۔ وہ اسے پکڑے میلے کچیلے کپڑوں سمیت بادشاہ کے دربار لے گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس پر کوتوال نے سب ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ اور درباریوں کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار ملا سخت بیمار ہو گئے۔ دوست احباب عیادت کو آنے لگے۔ ملا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے۔ ملا نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا۔ جب عزیز رشتہ دار عیادت کو آئے تو ملا کے بیٹے نے کہا، ملا صحت یاب کیسے ہوں؟ آپ خالی ہاتھ آ رہے ہوں، کوئی سیب، انار، کیلے ہوں تو ملا صحت مند ہوں۔ آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر ملا کو دورہ پڑ سکتا ہے۔ کچھ دوست رشتہ دار پھل وغیرہ لائے۔ فارغ وقت میں ملا اور اس کے گھر والے مزے مزے سے پھل کھاتے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا ملا سخت بیمار ہیں، وہ اپنے وزراء درباریوں کے ساتھ عیادت کو آیا۔ ملا کو علم تھا ان میں سے ایک وزیر ملا سے حسد کرتا تھا۔ ہر وقت ہر موقع پر بادشاہ کو ملا کے خلاف اکساتا تھا۔ ملا نے سب سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ خوشی خوشی عیادت کر کے گیا۔ اسے فخر محسوس ہوا، ملا نے بادشاہ سے پہلے اسے بلایا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ملا سے ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کو مجھ پر فوقیت کیوں دی۔ اس پر ملا نے کہا، حضور گستاخی معاف، مجھے پتہ ہے آپ حاسد شخص ہیں۔ مجھے ڈر تھا اگر میں مر گیا تو آپ سے پھر جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ وہ حاسد شخص ہے وہ دوزخی ہونے کی وجہ سے مجھ سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس پر بادشاہ اور درباری مسکرانے لگے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم نے ٹھیک کہا، حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس وزیر کو پتہ چلا کہ ملا نے اس کی توہین کی ہے تو اس نے یہ بات دل میں رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا، کسی بات پر ملا بادشاہ سے ناراض ہو گیا۔
اس حاسد شخص نے ملا کو بھڑکایا کہ ملا کو قتل کروا دیں۔ جب ملا کو پتہ چلا فلاں وزیر نے بادشاہ کو بھڑکایا ہے، وہ چھپتا چھپاتا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور سر جھکا کر بولا، بادشاہ معظم، مجھے پتہ چلا ہے آپ نے میرا سر قلم کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ تم نے ٹھیک سنا، ہم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ اس پر ملا ہاتھ باندھ کر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ غلام خود حاضر ہو گیا ہے۔ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، مگر ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ گزارش ہے، میں آپ کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت آپ پر میرے ناحق قتل کا الزام آئے۔ آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے بزرگوں کی قبر کے صدقے میں ملا کو آزاد کر دیجیے تاکہ میں بھی اس کی تجویز پر بچ سکوں۔ اس پر بادشاہ اور درباری ملا کی ذہانت کے معترف ہو گئے اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔